اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اربعین النویہ کی شرح اور اس کی تشریح کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ 24 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 2 حدیثیں، حدیث نمبر 25، حدیث نمبر 26 انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کا موضوع جو ہے نیکی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس میں سبق بتایا۔ چلیے سب سے پہلے حدیث نمبر 25 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ مہاجرین، شارحین کہ مہاجرین تھے اصل میں، یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ قالوا، پوچھنے لگے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ مالدار لوگ نیکی میں سبقت کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ مہاجی مطلب یہ جو انصار ہیں، یہ انصاری بھائی جو ہیں، یہ آگے بڑھ گئے نیکی میں۔ یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ویصومون، وہ بھی روزہ رکھتے کما نصوم، جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ صدقہ کرتے ہیں بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اپنے زائد مال میں سے، اپنے ایکسٹرا مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال سمجھ گئے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ مہاجر بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ یہ انصار بھائی بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے، وہ بھی روزہ رکھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، لیکن وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے، مطلب ہم خرچ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی میں پیچھے ہو گیا، اللہ کا کوئی نیکی بتائی، یہ مطلب تھا۔ تو انہوں نے بہت ہی جامع انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب سوال سے دیا۔ جنہوں نے سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ایک سوال کیا ان سے، لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے علاوہ بہت سارے صدقہ و خیرات کو تمہیں نہیں بتایا؟ یہ سوال تھا، مطلب صرف پیسوں سے، مال سے صدقہ و خیرات کرنا ہی نہیں، صدقہ و خیرات ہے نا مال کے علاوہ غیر مال سے بھی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کیا فرمایا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، کہا کہ ہر سبحان اللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، معروف کا حکم دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ونہی عن منکر صدقہ، کہا کہ بری باتوں سے روکنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ فی بضع احدکم صدقہ، بیوی سے قربت حاصل کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ، پوچھنے لگے اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنی خواہشات کو بیوی سے پوری کرے اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اب ارائیتا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کو بیوی کے علاوہ پورا کرے، حرام میں پورا کرے، اس پر گناہ ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام سمجھ گئے۔ تو اللہ کے رسول اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے اس پر اجر ہے۔ یہ طویل حدیث ہے جس کی امام مسلم رحمہ اللہ نے جو نقل فرمائی۔ اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی نصیحت یہ ہے، اجر کی تلاش ہونی چاہیے ایمان والوں کو، نیکیوں کی تلاش رہنا۔ جیسا کہ مہاجرین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تلاش میں پہنچے تھے، کہا تھا اللہ کے رسول یہ انصاری بھائی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے، ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو ایسی نیکیاں آپ بتائیے جسے ہم کیا کریں اس کے برابر ہو جائے، اجر میں برابر ہو جائے۔ تو یہ نیکیوں کی جو تلاش ہے نا، یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی۔ صحابہ کرام کی خوبی تھی یہ کہ نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، جس کے دل میں نیکیوں کی تلاش آ جائے، ثواب کمانے کی تڑپ آ جائے، ثواب کمانے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، یقین رکھیے کہ یہ راستہ ہے جنت کا، جنت نیکیوں سے ملنے والی۔
جنت میں جو ہے جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ اچھائیاں اور بھلائیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو مہاجرین کے اندر ہمیں نظر آئی کہ وہ کمپیئر کیا کرتے تھے نیکیوں میں، پیسوں میں نہیں، بلڈنگوں میں نہیں، اچھائیوں میں، خیر کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ گویا ان کا کمپٹیشن تھا، ان کی منافست تھی۔ یہ آج ہمارے اندر مفقود ہے۔ ہم بھی کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آدمی جو ہے بزرگ ہے ماشاءاللہ اذان کے ساتھ مسجد کو آتے ہیں، ہمارے دل میں تڑپ ہونا بھائی وقت پہ پہنچنا، ہمیں پہنچنا ہی، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے جو ہم اس حدیث سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری نصیحت کے اس حدیث کے اندر صدقہ کا وسیع معنی شریعت میں۔ صدقہ ہے نا، اگرچہ کہ لفظی معنی کا صدقہ کا نفل عبادات کو کہا جاتا، زائد عبادات کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ اس مال کو کہا جاتا ہے، نفل عبادت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اجر کی امید رکھتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ صدقہ کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، یہ جو صدقہ ہے نا اس کا معنی بہت ہی وسیع۔ کیسے؟ آپ اس حدیث میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کو صدقہ کہا۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اسی طریقے سے معروف بھلائی کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا، یہ بھی صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے علاوہ بہت سارے صدقہ خیرات کا ذکر کیا۔ تو اس حدیث کے اندر سیکھنے والی بات کیا ہے؟ صدقہ صرف مال سے نہیں، صدقہ کا ایک وسیع معنی، صدقہ کا ایک وسیع معنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ آگے جو حدیث نمبر 26 ہے اس کے اندر بھی صدقہ کا ایک وسیع معنی بیان کیا۔ چلیے اس حدیث کو بھی ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ، دونوں ملا کر انشاءاللہ جو باقی نصیحتیں ہیں اس حدیث میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چلیے حدیث نمبر 26، حدیث نمبر 26، اس حدیث کے جو راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ چلیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل یوم تطلع فی الشمس، جس دن سورج نکلتا ہے نا، روزانہ سورج نکلتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر جوڑ پر۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 360 جوڑ رکھے، 360 جوڑ ہے ہمارے پاس، جو بونس ہے، جو سیٹنگ ہمارے پاس ہے، تو 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کی طرف سے یہ صدقہ ضروری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ صدقے کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہا تعدلو بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنا، انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ۔ دو آدمی کا کوئی مسئلہ آیا، آدمی نے کہا بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ دونوں کے درمیان انصاف کر رہے ہیں، آپ، یہ بھی ایک صدقہ۔ وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ عَلَيْهَا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی آدمی کے چوپائے کے تعلق سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں کہ اس کا سامان گر گیا، آدمی گھوڑے پہ تھا، کار پہ تھا، ٹو ویلر پہ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا پین گر گیا، چشمہ گر گیا، چابی گر گئی، کوئی بھی چیز، آپ اٹھ کے کیا کیا؟ اس کی مدد کی، آپ اس آدمی کی آپ مدد کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مدد کرنا یہ بھی ایک صدقہ۔ اسی طریقے سے والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھنے آئیے نا، آپ صفائی ستھرا کا خیال رکھیے، آپ مسجد کا احترام کیجیے، آپ بڑوں کے ساتھ احترام کیجیے، آپ اچھی بات کہتے ہیں کسی سے، یہ بھی ایک صدقہ۔ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، کہا کہ ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف چلے نماز کے لیے، گھر سے آدمی نکلا، ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف نکلے وہ بھی صدقہ۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی ایک صدقہ۔ اس حدیث کی امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمائی ہے۔ چلیے یہ دونوں حدیثوں کو جوڑ کر کچھ اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1، صدقہ صرف مال سے نہیں ہے،
غیر مال کے علاوہ مگر یہاں بہت سارے چیزیں جو صدقے کے زمرے میں آتی. ان دونوں حدیثوں کو جوڑیں گے آپ تقریباً 10 باتیں آپ کو نکلیں گی. کتنی باتیں؟ 10. دیکھیے گنتا ہوں، آپ بھی گنیے تاکہ یاد رہے کہ آج آپ نے کیا سیکھا اس حدیث میں. آپ کہہ سکتے ہیں میں 10 صدقہ اور خیرات کی چیزیں سیکھ کر آیا ہوں زندگی میں. سبحان اللہ، بڑی بات ہے. عمل والی حدیث ہے یہ، سن کر جانے والی حدیث نہیں، یہ عمل والی حدیث ہے. زندگی میں لے آئیں ان باتوں کو. سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ، معروف کا حکم دینا صدقہ، منکر سے روکنا صدقہ، اپنے جو خواہشات کو جو ہے جائز طریقے سے حلال طریقے سے پورا کرنا یہ بھی ایک صدقہ، نماز کی طرف قدم بقدم چلنا یہ بھی جو ہے صدقہ، کسی آدمی کی مدد کرنا یہ بھی ایک صدقہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی ایک صدقہ. تو یہ 2 حدیثوں کو اگر جوڑ دیں اگر آپ 11 سے 12 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. صدقے کو معمولی نہ سمجھیں. لا تحتقرن بمعروف، نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں. پتہ نہیں کب کون سی نیکی کامیاب ہو جائے، آخرت میں ہمیں نفع دے دے، فائدہ دے دے. سبحان اللہ. اسی میں ایک حدیث ابھی پڑھے آپ کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتا ہوں چھوٹی نیکی ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں اس کو جو ہے معمولی نہ سمجھے. پتہ نہیں کب کون سی نیکی جو ہے ہماری زندگی میں کام دے دے، اور کون سی نیکی اللہ تعالی ہمارے لیے جو فائدہ دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی ایک صدقہ ہے. راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی ایک صدقہ. ایک آدمی آیا راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹایا. ایک آدمی گیا راستے سے جا رہا تھا، مسلمانوں کا راستہ تھا، نماز کو آ رہے تھے، مسجد کو آ رہے تھے، مدرسے کو آ رہے تھے، اور اچھے کام کے لیے جا رہے تھے، مسلمانوں کا آنے جانے کا راستہ تھا. وہاں پر کوئی تکلیف جیسی چیزیں پڑ رہی تھی، اس نے ہٹا دیا، دور کر دیا. دور کر کے کیا کہا معلوم؟ استغفر اللہ، یا اللہ میں اس بندہ جو تکلیف دہ چیز ڈال دیا نا میں اس کے استغفار مانگتا ہوں، اس کی طرف سے میں گناہ سے مغفرت مانگتا ہوں. وہ دعا کیا اس نے؟ استغفار پڑھا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹایا، ہٹا کر استغفار پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا. چھوٹی نیکی تھی، کانٹا تھا، پتھر تھے، کچھ بھی تھا، آپ ہٹا دیے یہ سوچ کے بھئی مسلمان آنے کا راستہ ہے، یہ کوئی بزرگ آئیں گے، کوئی بچے آئیں گے، گر جائیں گے، تکلیف پہنچے گی، اسی نیت سے آپ ہٹا دیے، ہے نا. ہٹانے کا فائدہ کیا ہوا؟ استغفار کے یا اللہ تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. کبھی نیکیوں کو حقیر نہ جانے، نیکیوں کو حقیر نہ جانے، یہ سب سے بڑی میرے یہاں کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. آج ہوتا ہے کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، سائیکالوجیکلی بتا رہا ہوں آپ کو. اکثر لوگ ہم بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اسے چھوٹی نیکیوں کی فکر نہیں کر رہے. آج جیب میں 10 روپے کی نوٹ ہے، میرے پاس 10 روپیہ ہے، میں 10 روپیہ اس لیے اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہوں، چلیے یہ 10 کی نوٹ 100 ہو جائے، 100 کی نوٹ 1000 ہو جائے، 1000 کی نوٹ لاکھ ہو جائے، ہم بعد میں صدقہ خیرات کریں گے. یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں. جو آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ مدد کر سکتے ہیں آپ فوراً کر رہے ہیں. اللہ کے رسول لا تحتقرن، 10 روپے کا دینا اس کو حقیر نہ جانو. آج امام صاحب مغرب کی نماز میں سورہ عبس کی آخری آیتیں پڑھ رہے تھے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن کو یاد کرو جس دن انسان بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بہن سے بھاگے گا، دوستوں سے بھاگے گا. تو مفسرین نے لکھا اس آیت کی شرح میں یہ اس لیے آدمی بھاگے گا کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی نیکی نہ مانگ لے، ایک نیکی نہ دینے کے لیے بھاگے گا انسان. تو سب سے پہلے صدقے کا جو وسیع مفہوم شریعت کے اندر بتایا گیا اس بات کو سمجھے آپ.
نماز بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، حدیث میں آیا۔ روزہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث میں بتایا گیا مسجد کی طرف چل کے جانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، صدقے کا وسیع معنی اور مفہوم ہے، وسیع معنی مفہوم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صدقے کا تعلق تین، آپ اگر چاہتے ہیں صدقے کو 4 زمروں میں بانٹ سکتے ہیں آپ۔ کتنے زمروں میں؟ 4 کیٹیگریز ہیں صدقہ و خیرات کے، جن حدیثوں کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے انالائز کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1، عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ قرآن میں آیا زکوٰۃ ہے نا فقراء کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ صدقات کا، صدقہ کا اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث میں زکوٰۃ کے لیے آیا، روزے کے لیے آیا، نماز کے لیے آیا، نماز کی طرف جانے کے لیے آیا۔ یہ تمام کے صدقہ کہا گیا ہے، یہ ایک زمرہ یہ۔ دوسرا صدقہ مال سے ہے، دوسرا صدقہ کیا ہے؟ مال سے ہے، جیسے بہت سارے قرآن آیات میں اس کا تذکرہ آیا۔ تیسرا جو صدقہ خیرات ہے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا جو کام ہے، لوگوں کو جو فائدہ پہنچانے والی جو نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی جو بات ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے۔ اور فورتھ ون یہ کہ اپنے آپ پر، آدمی اپنے آپ پر جو اپنے لیے جو خیر کا کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا شوہر 20 بچوں پہ خرچ کرتا، وہ بھی صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے لیے کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی صدقہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ 4 کیٹیگری سے صدقہ خیرات، صدقہ کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمارے بیان فرمایا۔ اس بات کو سمجھنے کی، اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ چلیے اسی طریقے سے علماء اکرام نے اس حدیث سے ایک مسئلہ بیان کیا۔ کیا مسئلہ بیان فرمایا؟ کہ کچھ چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، آدمی کی نیت درست ہو، اللہ تعالیٰ اس مباح کام کو، جائز کام کو اللہ تعالیٰ اطاعت میں بدل دیتا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شوہر بیوی سے قریب ہو جائے کیا اس پر بھی اجر ہے کیا؟ اس سوال صحابہ کرام نے پوچھا تھا۔ تو یہ جو بتاتے ہیں اس کے اندر جو بھی جائز کام ہے، اگر اللہ کے لیے آدمی کرنا چاہتا ہے، ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہے، نیک اولاد کی تلاش کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے، میرے امت محمدیہ میں اضافے کے لیے آدمی جو ہے یہ جائز کام کرتا ہے، تو یہ جائز کام کرنا اطاعت میں بدل جاتا ہے۔ تو نصیحت کیا ہے؟ ہم جو بھی کام کریں نا ثواب کی نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت سے کریں، یقین رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو جائے گی۔ آپ کھا رہے ہیں 2 موز کھائے صبح میں، اس لیے کھایا میں 2 موز کھایا، انشاءاللہ چاش کی نماز پھرتی کے ساتھ پڑھوں گا، نیت دل میں، ارادہ ہے آپ کا۔ یہ 2 موز کھانا آپ کے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ کیا کیا؟ رات میں 9:30 بجے سو گئے، اس لیے سو گئے مجھے فجر کو اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا، یہ سونا آپ کے لیے عبادت ہے۔ لوگ شور شرابہ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، آپ سیدھا مسجد کو چلو میں مسجد میں آ کر اللہ کی یاد کروں گا، یہ عام کام ہے سب۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ اس رضا کے ذریعے سے، سمجھے آپ، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اطاعت اور بندگی کا ثواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا المباحات تصیر بالنیات طاعات، کہتے ہیں کہ یہ مباح کام نیتوں کے ذریعے سے، صحیح نیت کے ذریعے سے اطاعت میں بدل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سوچ کے دیکھیں، پورا کام زندگی آپ ہنسے مسکرائے،
مسکرانا بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بزرگ آدمی تھا, آپ لائن میں کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی آئے, بھائی آپ آگے بڑھ جائیے, آپ پیچھے ہٹ گئے, یہ بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. سمجھ رہے آپ؟ تو اس طریقے سے آدمی اگر ارادہ کر لے, صبح سے لے کر شام تک جو زندگی کے کام ہیں, روزمرہ کے جو کام ہیں, جو کامن سینس کے جو کام ہیں, اگر آدمی ان کاموں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کے سے ثواب کی امید رکھے, یقین رکھے کہ سارے کام ہے نا بندگی بدل جائیں گے, ثواب میں بدل جائیں گے. سبحان اللہ. مومن کا سونا, مومن کا اٹھنا, مومن کا بیٹھنا, مومن کا چلنا, مومن کے فلاں فلاں کام کرنا, یہ ساری جو روزمرہ کے کام ہیں عبادات میں, بندگی میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بدل جائیں گی. کب؟ جبکہ آدمی اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے, اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. سبحان اللہ. اہمیت معلوم ہی نیتوں کی. اگر آدمی کی نیت درست ہو جائے, یقین رکھیے یہ بہت بڑی کام کی چیز ہے, بہت اجر کی چیز ہے زندگی کے اندر. میرے آپ ہر کام پہ اللہ تعالیٰ اجر رکھا, ہر کام پہ اللہ تعالیٰ ثواب رکھا, ہر نیکی فائدہ دینے والی, نفع بخش ہونے والی. سبحان اللہ. اس بات کا خاص خیال رکھیں, اپنے آپ کو جو ہے مومنانہ زندگی میں شفٹ کریں, اپنی عادتوں کو عبادات میں بدلیں. آپ اپنی عادت جو روزمرہ کی جو عادتیں, یہ عادتوں کو کیا کریں, عبادات میں بدلیں, نیتوں کے ذریعے سے ثواب کی امید لے کر. یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر, بڑا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اپنی جائز خواہشات کو پوری کرنے پر اجر کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ان حدیث میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اجر کا اور جو صدقہ و خیرات کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اسی طریقے سے سلام کہنا, اللہ کے بندوں پر السلام علیکم کہنا, یہ بھی ایک صدقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے کمزور, آپ کے پاس 4 روٹی تھی, 3 روٹی کھا لی, آپ 3 روٹی کھا لی, 1 روٹی بچ گئی, یہ زائد 1 روٹی بچ گئی. آپ سوچا چلو ایک روٹی ہے نا, میں کسی مستحق کو کھلا دوں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے بچے ہوئے حدیث کے الفاظ دیکھیں, کمزور آدمی کا تمہاری مدد کرنا اپنے بچے ہوئے رزق, روٹی روزی سے. جیسے روٹی بچ گئی, بتایا 1 روٹی بچ گئی آپ کی, آپ مدد کیا آپ, اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ, وہ بھی صدقہ. روٹی گھر والے بنا رہے تھے, ان کا ارادہ کچھ دینے وانے کا نہیں تھا. مثال بتا رہا ہوں, گھر میں 4 افراد ہیں, چلو 4 روٹی بنا لیں گے, 8 روٹی بنا لیں گے. 8 روٹی بنا دی, لیکن جو ہے کسی نے نہیں کھایا, یا کسی نے 1 روٹی کم کھائی, سمجھ رہے 1 روٹی بچ گیا. ارے 1 روٹی بچ گئی, کیا کرنا, چلو فلاں کو دے دیں گے, غریب کو دے دیں گے, مدد کر دیں گے, کسی بھوکے کو کھلا دیں گے. تو وہ روٹی اگر کھلا دیا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مدد کرنا ہے نا, یہ بھی صدقہ و خیرات کا ذریعہ. اسی طریقے سے سبحان اللہ, دین کتنا پیارے. دیکھیے آپ, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں. آپ 2 جوڑے کپڑے لیے, نماز کو جانا ہے, لوگ آتے جاتے, 1-2 کپڑے اچھے رہے نا ہمارے پاس, ہم نے اپنے آپ پر خرچ کیا ہے نا, اپنے آپ پر خرچ کیا. اپنے آپ پر فضول خرچی کی بات نہیں, جائز خرچ کی بات. فضول خرچی حرام ہے, منع, کبھی بھی آدمی نہیں کر سکتا. اسلام میں ہے نا فضول خرچی منع. آدمی جائز کی بات چل رہی ہے, ضرورتوں کو تحت. آدمی اپنی ضرورتوں کے تحت جو 2 جوتے لے کر آیا ہے نا, 2 چپل لے کے آیا, کوئی بھی اپنے آپ کے لیے, اپنے استعمال کے لے کر آیا ضرورت کے سامان, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دینے والا. کتنا پیارا دین ہے. سبحان اللہ. اللہ کتنا مہربان ہے. سوچ کے دیکھیے, حدیث دیکھیے آپ, اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةٌ, مسلمان کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ. 3 جوڑے تھے, 1 جوڑا لے کر آیا آپ. ارے آپ کو بھوک لگ رہی تھی, سمجھ رہے آپ نے جو ہے کچھ بھی کھایا پیا, اپنے آپ پر خرچ کیا آپ, ٹھیک ہے, یہ بھی صدقہ ہے. کتنا پیارا دین ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو ہے ایک درخت ڈالا, بیج بویا, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے اس سے کیا کر رہے ہیں, اب پھل دینے والا بڑھیا. اب جو پرندے آ رہے ہیں, سمجھ رہے جام کھا رہے ہیں, پرندے آ رہے ہیں انار توڑ کے کھا رہے ہیں, پرندے آ رہے ہیں پلا چیزیں جو ہے ہمارے یہاں کھا لے رہے ہیں اناج میں سے.
اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ کا مال چوری ہو گیا، فون چوری ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، سامان چوری ہو گئی، چپل فلاں چیزیں غائب ہو گئی، میرے آپ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جنگلی پرندے، جنگلی جانور کوئی ہمارے باغ میں سے یا کوئی چیز کھا لیں وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچے ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اجر رکھا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ ثواب رکھا ہے۔ تو سبحان اللہ کتنی باتیں، تقریباً آج میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے زیادہ صدقہ کی بات بیان فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ہمارے لیے بیان فرمایا۔ لہٰذا آخری بات آج کے درس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صدقہ میں یہ ایک صدقہ افضل بتایا، مال کے علاوہ بھی صدقہ ہے نا افضل ہے۔ حدیث دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل اور جہاد سے بھی افضل صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر، جہاد میں شرکت سے بڑھ کر ایک بڑا صدقہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ربنا کہنا، ربی کہنا، اللہم اغفر لی کہنا، میرے آپ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ سب سے افضل ترین صدقہ اس آدمی کے لیے جس کے پاس مال نہ ہو، جو آدمی جہاد میں نہیں جا سکتا، لڑائی میں نہیں کر سکتا، سمجھے کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، پلا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر رحم فرمائی اور ایسے نیک اعمال بیان فرمائے، آدمی کوئی بڑا تیر نہیں مارا پھر بھی اللہ تعالیٰ افضل صدقہ مال رکھا، سبحان اللہ۔ تو آج کی جو پوری حدیث اگر غور کر کے دیکھیں تقریباً 25 باتیں میں نے جو ہے اس درس میں بتایا ہے آپ کو، تقریباً گرین لے کر ان 25 باتوں سے سبق کیا ہے، ہماری زندگی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، صدقہ و خیرات کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے آپ، اور خود عمل کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے جو آج ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی 2 حدیثیں اللہ تعالیٰ زندگی بھر، زندگی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 حدیثیں رہ گئی ہیں، 15 حدیثیں، اور یہاں سے جتنی حدیثیں آنے والی ہیں سب زندگی بنانے والی ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والی حدیثیں۔ ماشاء اللہ ہمارے بھائی بیٹھ کر نوٹ کر رہے تھے، آپ بھی نوٹ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کو کھولیں، ارے شیخ نے 25 باتیں بتائی تھی، 2 باتیں آئی، 22 باتیں میری زندگی میں نہیں آئی، مجھے عمل کرنا ہے۔ یہ احتساب یاد دہانے کے کام آئیں گے، نوٹس بنائیں، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم بولتے اور بتاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دے، آخرت میں دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔